سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والماکرون والماکرین. فرینڈس آف پاکستان، عظمت والی عرض کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ایکچولی دسمبر میں بننا تھا، 47 دسمبر. لیکن جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارے محمد علی جناح، ان کا جو معالج تھا وہ انگریز تھا، اس سے پتہ چل گیا ان کو، انگریز کو، کہ یہ 6 مہینے سے پہلے اگر مر گیا تو پاکستان نہیں بن سکے گا. وجہ کیا تھی کہ وہ ایک سازش کے تحت پاکستان بن رہا تھا، اور وہ سازش جو ہے وہ یہی تھی کہ ان کو اگر یہ زندہ رہیں گے تو پھر یہ پاکستان جو ہے وہ بن سکتا ہے، ورنہ اگر یہ یہیں مر گئے ہندوستان میں ہی تو پاکستان نہیں بنے گا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس میں امریکہ بھی سازش میں انوالو تھا اور انگریز بھی سازش میں انوالو تھا. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، سازش تو ہمارے ساتھ امریکہ اور یورپ ہمیشہ کرتے رہے. دھوکے سے انگریز نے یہاں پر پاکستان اور کانٹیننٹ کو حکومت بنائی تھی، اور اس کے بعد بھی پھر یہ ہوا کہ یہاں پر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا. ہم اتنے نادان ہیں، اتنے بیوقوف ہیں. ایکچولی پاکستان کی جو ہماری ایک جو وہ تھا صدی زمانوں میں، پاکستان میں ہم کو پاکستان بننا نہیں تھا. اگر آپ غور فرمائیں تو جتنے بھی لیڈرز تھے، جو ٹاپ کے لیڈرز تھے، اس میں خاص طور سے جماعت اسلامی بھی تھے، جمعیت علماء پاکستان بھی تھے، مجلس احرار بھی تھا. اس کے علاوہ یہاں پر بھی جو تھے وہ جی ایم سید بہت اگینسٹ تھے، اور خان بابا جو تھے وہ بھی اس کے مخالف تھے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ ہی ان کی وہ تھی. اور ان لوگوں نے کسی نے بھی آج تک یہ پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. یہ ایک سازش کے تحت محمد علی جناح جب زندہ رہے تو وہ یہاں آتے ہی 48 میں ان کا انتقال اس لیے ہو گیا کہ ان کو ٹی وی بھی تھی، اور نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت ان کو قتل کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے نوابزادہ لیاقت علی خان، ایک بہت بڑے نواب، ان کی 2 اسٹیٹس تھیں انڈیا میں، وہ لیکن یہ کہ وہ محمد علی جناح کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹیچ تھے. وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کو قائم رکھنے والے ہمارے نوابزادہ لیاقت علی خان ہی تھے. جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے یہ تک کیا کہ وہاں سے انہوں نے وہ باقاعدہ لوگوں کو اپنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ لوگوں کو لے کے آئے. یہ پورا علاقہ جو ہے یہ جہالت میں وہ تھا، اور صرف کراچی میں بھی یہ تھا کہ وہ جو وہاں ہندو تھا وہ تعلیم یافتہ تھا، وہ یہاں سے چلے گئے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، اور کوئی آدمی یہاں پر گریجویٹ نہیں تھا. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ آپ تشریف لائیے اور لا کر کے ہمارے ملک کو بنانا ہے، اس ملک کو بنانا ہے. وہ لوگ یہاں جب آئے تو آ کر کے گریجویشن کرتے جاتے تھے اور وہ یہاں آتے جاتے تھے، لیکن انہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے اپنے، اور ان کے پاس ٹینٹ تھے، اور ٹینٹ کے علاوہ یہ چٹائیوں میں رہتے تھے. ان کے پاس پن تک نہیں ہوتا تھا، تو پن کے لیے ببول کے کانٹے لگائے جاتے تھے. اس طرح سے انہوں نے اپنے پاکستان کو بالکل بنا کے، اور 6 سال کے اندر ہمارے نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنا جو پاکستان کو باقاعدہ فرش سے عرش پر پہنچا دیا. یعنی یہاں کی معیشت جو ہے بڑی اعلیٰ ہو گئی تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ یہاں پر میمن، گجراتی اسپیکنگ، آغا خانی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو بامبے سے لایا گیا، بلایا گیا، اور یہاں پر جب بنا یہ پاکستان تو بینک بھی بہت سارے وہ تھے وہاں سے آئے تھے. جو حبیب بینک والے خاص طور سے ان کا میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بڑے آنیسٹ اور بڑے اچھے لوگ تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینک جو بنے بعد میں، یونائٹڈ بینک بنا، اس کے لیے ہمارے حسینی صاحب، حسنی صاحب تھے، وہ انہوں نے
بینک بنایا جو علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی گریجویشن کر کے آئے تھے، اور وہ بڑے اپنے اکنامکس میں بڑے اعلیٰ قسم کا ذہن رکھتے تھے. انہوں نے یونائٹڈ بینک بنایا اور انہوں نے حبیب بینک کا اپنا قائم کیا. اس طرح سے یہاں پر ترقی شروع ہو گئی. اور یہ پھر اس کے بعد جب یہ 1953 اکتوبر میں ان کو ایک سازش کے تحت اپنے نوزادہ لیاقت علی خان کو یہ لیاقت باغ میں ان کو 10 فٹ کے فاصلے سے ایک باقاعدہ کلر رکھا گیا. اس کلر نے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا. جو باقاعدہ کوکٹ تھے وہ بھی کوکٹ تھا، یہ بھی کوکٹ تھا. جو یہاں پر کوئی ایس پی تھا یا ایس ایچ او تھا، اس نے ان کو پیچھے سے قتل کر دیا. لیکن اس کے بعد میں پھر اس کی پرورش کی گئی اس کے خاندان کی، اور ان کو باقاعدہ فوج نے ان کو باقاعدہ اپنا بنا کے رکھا. مطلب یہ کہ فوج ہمیشہ یہ کام کرتی رہی ہے. ان کا بھی قتل جو کرایا وہ فوج نہیں کرایا تھا، لیکن یہ کہ اس کو کرانے والے وہ اپنے را کی ایجنٹس تھے، جن کے تھرو انہوں نے کرایا تھا. وہ را کی اصل میں ان کی وہ تھی. حقیقت میں تو یہ پلاننگ تھی پہلے سے شروع سے. جب پاکستان بنا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان جو ہے یہ 3 مہینے بھی قائم نہیں رہ سکتا. جب وہ اتنی دن کام چلا تو انہیں بڑی تشویش ہوئی. اور بہرحال ان کے لیے جب صحیح ان کے لیے باقاعدہ ایک بہت بڑا اعلیٰ قسم کا ہائیلی ایجوکیٹڈ جو تھا، جو پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین تھا، اس کو باقاعدہ مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ تم توڑنے کا بندوبست کرو اس کو جلد سے جلد. غرض یہ ہے کہ وہ بہرحال اس نے، اور یہی ہوا. اور جو سلسلہ چلا تو ان کو قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے کے بعد میں اور ان کی فوج نے باقاعدہ ان کو یہاں ٹریننگ دی، بچوں کو ان کے رکھا، ان کا وہ تعلیم اور اس کا سلسلہ وہ رکھا گیا. یہ ہے ہمارے یہاں غداری کی شروع سے یہ حالت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے محمد علی جناح صاحب نے کیا ایک جو بڑا بلنڈر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ہندوستان والے جتنے بھی تھے رچ لوگ تھے، نوابوں کی یہ ساری ہماری وہ تھی. وہاں پر ہم لوگوں نے 100 ایئرس مطلب 1000 سال تقریباً حکومت کی ہے. تو سارے جو تھے نواب زادہ لوگ تھے، اور یا پھر یہ کہ پور قسم کے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. اس طرح سے پاکستان میں جو آئے ہیں تو وہ یہاں وہ لوگ آئے صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی قائم. اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا آکسفورڈ کا درجہ رکھتی تھی. وہاں سے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر کے پاکستان کو باقاعدہ بڑا اعلیٰ قسم کا مقام پہنچایا. وہی سیکریٹری بنے، وہی بعد میں اپنے تمام ذمہ داران بنے، اور بڑا پاکستان کی انہوں نے ترقی اور خوشحالی کی طرف لے آئے. یہ تھا سلسلہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا. لیکن یہ کہ زیادہ عرصے نہیں چل سکے. اس کے بعد میں وہ جو ہمارے وہ آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ایک ہمارا امریکہ نے باقاعدہ سسٹم یہ رکھا تھا کہ اپنا کنٹرول رکھا تھا. ایک وہ حمید کر کے وہ آیا کرتا تھا، وہ سیکٹری تھا ڈیفنس کا. اس کو جناب انہوں نے گورنر جنرل بنا دیا لیاقت علی خان مرحوم کے بعد. مطلب شروع سے پلاننگ یہ ہوئی تھی. انگریز ہمیشہ یہی کرتا تھا، اسی طرح کی سازشیں کرتا تھا. اور وہ یہ سازش جو تھی وہ یہ تھی. آپ کو تعجب ہوگا کہ جو ہمارے یہاں ایک اور گورنر جنرل اس کے بعد آیا، وہ گورنر جنرل جو تھا وہ اپنا ایک غدار کا بیٹا تھا، جو کہ اس کا نام بھی آپ ہمارے 2 غدار بہت مشہور ہیں. ایک اپنا ڈھاکہ کا جو تھا، وہ اپنا اس کا ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے. یہ اس کی ایک غدار کی اولاد تھا، جو اپنا سکندر مرزا تھا. اور اس کے بعد وہ یہاں گورنر جنرل بنا. اور گورنر جنرل بن کے کچھ عرصے انہوں نے گورنر جنرل کی حیثیت سے. لیکن شام کو 8 بجے کے بعد ان کے وہاں عیاشیاں ہوتی، اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. شام میں جناب ان کی 8 بجے شراب کی اور کباب کی اور اپنے ڈانس کی محفلیں جمتی، جس میں بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی جس گریجویشن کر کے آئے ہوئے تھے یہ، اور آ کر کے انہوں نے یہاں پر ان کے ساتھ میں
یہ وہ یہاں پر پریکٹس کرتا تھا، اور اس کے بعد میں ان کی جو شادی ہوئی وہ ایک طائفہ سے شادی ہوئی جس کا نام نصرت بھٹو تھا. وہ نصرت بھٹو جو تھی وہ ان سے شادی کر لی، اور وہ میٹروپول کلب میں ایک کلب تھا، اس کلب میں وہاں بیٹھا کرتے تھے. ایک ڈسکو تھا اور ایک اس میں اپنا بڑا اچھا کلب تھا جس میں کہ اپنے اعلیٰ قسم کے رئیس لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور غرض یہ ہے کہ جناب یہ سلسلہ جو چلا ان کی وہاں ملاقات ہو گئی ناہید سے. ناہید ان کی بیوی تھی اسکندر مرزا کی، اور اسکندر مرزا کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، اور اسی اس میں ان کا جناب تو دونوں چونکہ وہ تھے اس وجہ سے ان کو منسٹری بھی دے دی گئی ناہید کی سفارش پر. اور اس کے بعد میں پھر یہ کہ دونوں نصرت بھٹو اور یہ بھٹو نے باقاعدہ وہاں پر شراب کی محفلوں میں اور سرور کی محفل رقص و سرور کی محفلوں میں شام کو 8 بجے کے بعد ہوتے تھے. تو وہاں ایوب خان بھی آتے تھے، یحییٰ خان بھی آتے تھے، اور سارے یہ لوگ آتے تھے، اور یہ بلائے جاتے تھے باقاعدہ، اور یہ وہاں پر آ کے سب دیکھتے تھے. ایوب خان نے سارا نقشہ ان کو دیکھا ہے، اور وہ پہچانتے تھے، سمجھتے تھے، حالات جانتے تھے. جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سارا ان کے سامنے ہوتا تھا. لیکن یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی وہاں پر یہ پڑھ رہے تھے، گریجویشن کر رہے تھے، ابھی گریجویشن کیا نہیں تھا کہ ان کو آرمی میں سلیکٹ کر لیا گیا تھا. آرمی کے باقاعدہ وہ جو انگریز کا بھی سسٹم یہ تھا کہ وہ ہر یونیورسٹی میں جا کے چیک کرتے تھے کہ کون آدمی اس قابل ہوتا ہے. تو یہ بہرحال کاٹ کے اور باڈی کے سسٹم کے پڑھے لکھے بھی تھے. بہرحال یہ اس طرح ان کو وہاں سے الیکٹ کیا گیا، اور یہ پھر ان انگریز کی حکومت میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے پروموشن. جب پاکستان آئے تھے تو یہ کرنل کی حیثیت سے آئے تھے، اور یہاں آ کر کے انہوں نے باقاعدہ اپنا سسٹم بنایا. حالانکہ لیاقت علی خان مرحوم جو تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سازش اور اس کے تحت آئے تھے، اور وہ سلسلہ جو ہے بہرحال یہاں چلتا رہا. غرض یہ کہ میں آپ سے ابھی شارٹ کرنا چاہتا ہوں. ایوب خان نے پھر ٹیک اوور کر لیا 1968 اکتوبر میں. یہ ماشاء اللہ 8 اکتوبر ماشاء اللہ لگا کے انہوں نے اس کو اپنا ٹیک اوور کر لیا، اور اسکندر مرزا کو انہوں نے اریسٹ کر کے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد لندن بھیج دیا. یہ تھی ان کی کہانی. اور اس کے بعد میں ایوب صاحب جو تھے انہوں نے یہ ایوب خان جو تھا یہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ بڑا، انہوں نے بہت سارے تمام سسٹم بند کر دیا، اور انہوں نے ایبڈو بھی لگا دیا. ایبڈو کا مطلب یہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا اخبار یہ وہ جو تھے وہ سب بند کر دیے. ریڈیو سسٹم اور سارا جو تھا وہ ریڈیو تو پاکستانی ہوتا تھا اور تو کچھ ہوتا نہیں تھا. تو یہ بھٹو کو بھٹو جو تھا ان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا ایوب خان کو. یہ ڈیڈی کو بنا کر کے ان کو رکھا اس نے. اس کے بعد میں پھر اور وہ ان کے قریب ہی رہتا ہوتا تھا. سب سے زیادہ بعد میں پھر ان کو فارن منسٹر بنا دیا گیا. جب یہ فارن منسٹر تھا تو اس نے باقاعدہ 65 کی جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں یہ انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر لے لوں. تو کشمیر لینے کے لیے طریقہ بہتر یہی ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، اور اس میں آپ کا وہ آپ کو کشمیر لے کے دے دوں گا. اور کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ بارڈر لائن کراس کیا تو تمہارے خلاف سازش بھی ہو سکتی ہے. پھر امریکہ بھی آپ کے جو ہے وہ بھی آپ کو اس بات کو ایگری نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نے امریکہ سے بات کر لی ہے، اور وہ اس کے علاوہ یہ کہ وہ بارڈر لائن کراس کرنے پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہندوستان جو ہے وہ کچھ نہیں کرے گا. لیکن یہ سب فراڈ کیا تھا انہوں نے. ایوب خان کے خلاف سازش کی تھی، اور ایوب خان کے خلاف سازش کرنے کا مقصد ایوب خان کو خراب کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا. یہ 2000 یہ وہ سوری 1955 کو یہ وار ہوتی ہے، اور اس وار میں ہوتا ہے 5 تاریخ کو یہ وار کے لیے یہ کشمیر میں وہ انٹر ہوتے ہیں، اور کشمیر میں یہ وہ کر کے اسے وہ کرنا چاہتے تھے. تو اس پر یہ ہوا کہ انڈیا نے باقاعدہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ جو ہے اس نے 5 سائڈ سے حملہ کیا تھا، لاہور سے اور اپنے
सियालकोट से और तमाम और 3-4 बॉर्डर्स और सिंध के और उधर सारे मिला के कुछ 5 सेक्टर्स पे अटैक किया गया। जिस ज़माने में कि एम आलम यहाँ पर था, तो उस ज़माने की बात बताते हैं। तो ये फिर अपने 6 में ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 1900 1900 में ये तकरीबन ये सारा 55 में, यानी 55 में ये वो सारा सिलसिला हुआ था। 1954 में ये बाकायदा चूँकि ये तैयारी हो चुकी थी। इन्होंने 1955 में अपने बाकायदा वो इंडिया ने 56 में अटैक किया। ये एक दिन के बाद, यानी 5 सितंबर को इन्होंने अटैक किया और 6 तारीख को इंडिया ने फिर इनके ऊपर पूरा हमला इस तरह किया कि 5 सेक्टर्स पे हमला था और उस पर पूरा काबिज होने के लिए वो उसमें सियालकोट सेक्टर में तो इतनी बड़ी जंग कभी लड़ी नहीं गई। 500 टैंक जो थे उससे उसने हमला करके वो अंदर दाखिल हो गया। लेकिन हमारी फौज का कारनामा ये है, जब इन्होंने अयूब खान ने इनको ललकारा 6 तारीख की मॉर्निंग को, और ललकारा कि तुमने ऐसी कौम को तुमने ललकारा है कि हम तुम्हारा तहस नहस कर देंगे। उस वक्त तक हमारी फौज बड़ी ताकतवर थी और बड़ी हमारी अयूब खान का दौर था, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पावरफुल फौज थी। और एम आलम जो था वो हमारा, तो बाकायदा जब वो इतने अटैक करके अंदर आ गए थे, तो हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और उनका जो है बाकायदा कट किया, सियालकोट के बॉर्डर से अंदर जाके मारा। और 6 जहाज जो है एट ए टाइम 1 मिनट में 6 जहाज मारे इसने, एम आलम ने, और उसके बाद में सारा उनका काट दिया गया। ऐसी बहुत सारी जगहों से अंदर तक इन्होंने हमले किए और दिल्ली तक चले गए थे यहाँ तक हमले करने के लिए। और जब इनकी बैकबोन पे मारा तो उसके बाद में फिर उनकी जंग बंद हुई वहाँ पर सियालकोट पे, और उसके अलावा भी दूसरे सेक्टर्स पे इन्होंने बाकायदा कब्जा किया। ये इस तरह धोखा देने के बाद अयूब खान को इन्होंने, भुट्टो साहब ने, वो इस तरह से जंग में लपेट दिया। और उस जंग में 17 दिन तक वो जंग रही, और वो जंग में 17 दिन में ये हाल हुआ कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। ईरान उस ज़माने में इनके साथ बड़ी सपोर्ट करता था। समटाइम्स वहाँ पर अपना लैंड करते थे जहाज़ और वहाँ से अटैक करते थे, ताकि ये कि इनको चारों तरफ से घेरा जाता था। वो एक टैक्टिक्स होती है। उस ज़माने में बड़े बड़े जनरल्स हमारे आर्मी के भी थे, एयरफोर्स के भी थे, जिसमें कि उनका नाम मशहूर है, नूर खान जैसे जनरल थे। गरज ये कि बहुत उम्दा किस्म का सिस्टम बनाया और उस तरह से उन्होंने कंट्रोल करके अपनी जान पाकिस्तान की बचाने वाले चंद एयरफोर्स के वो थे। चूँकि नीचे आर्मी होती है, ऊपर एयरफोर्स होती है, और समुंदर को संभालने वाली हमारी नेवी होती है। तो नेवी भी बड़ी मजबूत थी और नेवी ने बाकायदा अपने मिसाइल्स और ये वो सारे जो अंदर पानी में हो करके उनको कंट्रोल करते हैं, उन्होंने उधर से भी अटैक किया था, लेकिन ये कि उसको उन्होंने काबू किया। ये है सिस्टम वो सारा वहाँ का जो हुआ था। और ये 17 दिन की जंग के बाद में सीज फायर करना पड़ा, इसलिए कि दोनों के पास तमाम वो ख़त्म हो चुका था। इनके पास ना इनके पास वो था, ना ही अपने इंडिया के पास ना। लेकिन ये कि इंडिया की ये 5वीं बड़ी ताकत थी पाकिस्तान से, लेकिन ये कि बहुत कंट्रोल किया और वाकई बड़ी अच्छी बड़ी जवाब दिया। यहाँ तक कि इनके वो जो दूसरे अंदर के इलाके थे वहाँ तक जा कर के इन्होंने बमबारी की। और यही वजह है कि पाकिस्तान उस वक्त तकरीबन बराबरी का मामला रहा, हम लोग बल्कि भारी रहे पाकिस्तान की तरफ। ये इस ज़माने की बात है, जिस ज़माने में 65 में हमारे पास इतना सब कुछ था और हमारी फौज इतनी ताकतवर थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अवाम सारी निकल आई थी। यहाँ तक हुआ कि अवाम में यहाँ लाहौर के सेक्टर पे भी और पूरा सियालकोट के सेक्टर भी अवाम बाहर निकल आए, और उन्होंने अवाम ने भी इनको बड़ा सराहा और हर किस्म के लोगों ने
باقاعدہ گانے والوں نے بھی، غزل گانے والوں نے بھی باقاعدہ اس کے اندر ان کو ان کے دل بڑھائے، ان کے دماغ میں محبت اور پیار کا وہ دیا. یہ اس زمانے میں محبت اور شاعر کے ساتھ میں باقاعدہ ہمارے مسلمان پاورفل ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک طرح سے ہماری جیت ہوئی تھی. یہ ہے جناب وہ کہانی جس کی ذمہ داری جو تھی ہمارے بھٹو صاحب کی تھی. بھٹو صاحب جو تھے وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے. الٹیمیٹلی اس کے بعد 1956 میں ان کو یہاں سے یہ اپنا انہیں پتہ چل چکا تھا کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے. تو اس سازش کے مسئلے میں ان کو پھر بعد میں نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو انہوں نے پھر یہ کہ اپنی پارٹی بنائی جو غالباً 57 میں بنائی تھی، اور 57 میں پی بی بنا کے باقاعدہ ان کے خلاف نعرے لگوائے. تو ایوب خان گھر میں جو اپنے بیٹی ان کی پوتی تھی یا جو بھی تھی، اس بچی نے کہیں آواز لگائی کیونکہ ان کے خلاف یہ سازش کر رہا تھا کون؟ بھٹو. تو بھٹو نے باقاعدہ وہاں لوگوں کو سکھایا کتا ایوب کتا ہائے ہائے. تو بیٹی نے ان کی جو یہ کہا کہ ایوب کتا ہائے ہائے، تو ایوب خان کو شرم آئی. ایوب خان نے باقاعدہ محسوس کیا اور اس کے بعد ریزائن کر کے یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر دیا. یہ جناب کہانی ہے ان کی بھٹو صاحب کی، جو انہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع کیا. پھر ایوب خان کے بعد ہوا یہ کہ جناب ایوب خان ایک اور بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش سے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کالے تھے اور کالے ہونے کی وجہ سے، اور وہ دوسرے چھوٹے قد کے ہوتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے بڑے کمینے قسم کے چھوٹے جاہل قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ یہ میجورٹی بنگلہ دیش کی تھی جو پاکستان بنانے میں آگے تھے. پاکستان بنانے والوں میں سب سے آگے وہی تھے، بلکہ میجورٹی بھی انہیں کی تھی. ڈھاکہ میں بھی یہ ہوا کہ وہاں سے تمام جتنے بھی لوگوں کو باہر یہ نفرت کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ مجیب الرحمان کو انہوں نے یہ اریسٹ کر کے رکھا اور اس کو اوپر وہ لگایا ایبڈو لگا کے، اور اس کے علاوہ اس کو کچھ پنشمنٹ کے لیے سزا یافتہ ان کو بنا دیا گیا. اور اگرتلہ سازش میں ان کو بند کیا گیا، اور سندھ میں کہیں وہ جگہ تھی جہاں پر یہ اریسٹ ہوتے. غرض یہ کہ جب بھٹو صاحب آتے ہیں تو بھٹو صاحب نے جو الیکشن لڑا، الیکشن میں یہ تھا کہ وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے، اور انہوں نے جناب پاکستان کو باقاعدہ اس کو بہت اعلیٰ قسم کا وہ سسٹم بنایا. اور بنانے کے بعد میں کراچی ایسی جگہ تھی جہاں پر تمام سیاست اور تمام بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے قابل لوگ پیدا کیے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ معاشی حالت بھی بہت اچھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا سے لوگ آ کر کے کراچی میں آباد ہوئے، اور کراچی یہاں تک ہوتا تھا کہ پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کے پورے سسٹم کو پالتا تھا. 75% ریونیو اس زمانے میں 80% تک پہنچ چکا تھا. وہ ریونیو جو اتنا بھی تھا پاکستان کا، وہ سارا ہی اپنے پاس ہوتا تھا. یہ ہماری پاکستان کی طاقت تھی، اور پاکستان کی طاقت صرف کراچی تھا. کراچی واز دا کیپٹل. 64 میں ہمارے ایوب خان صاحب کو یہ سوجی کے اسلام آباد بنایا. اسلام آباد بنانے کے لیے بھی انہوں نے وہاں سے کراچی سے لے کے آئے تھے، جس انجینئر کو یا جس ان کو باقاعدہ پلانر تھا، وہ ایک بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا جس نے، ان کا محمود نام تھا. انہوں نے باقاعدہ یہاں کراچی کو، اسلام آباد کو، اور بڑا اعلیٰ قسم کا کنٹری بنا کے دیا، سٹی بنا کے دیا. بہت چھوٹا سا سٹی تھا، اور بہت کم لوگ تھے جو وہاں سے آئے تھے. ان لوگوں نے نوکریاں چھوڑ کے، لیکن یہ کہ جو بھی آئے تھے انہوں نے آ کر کے پاکستان کو سنبھالا، اور پاکستان کی باقاعدہ ترقی اور خوشحالی کا دور بھی آیا. لیکن یہ کہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہوں نے الیکشن جب ہوا وہاں پر اپنے انہوں نے کرایا. یہ 1970 کی بات ہے. الیکشن ہو چکا تھا، اور الیکشن میں ان کے ساتھ میں بڑے اچھے قسم کے وہ تھے جنہوں نے پاکستان میں، یہ اصل میں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان میں سسٹم وہ ہونا چاہیے جو اس کا اپنا سوشلزم کا نعرہ لگا کے آئے تھے.
اور सोशलिज्म का नारे में रोटी कपड़ा मकान का भी इनका वो था नारा, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। उसकी वजह से लोगों ने इनको वोट डाला, बाकी इनके मुकाबले में कोई और दूसरा था नहीं। खैर, ये सब कुछ होने के बाद में अब इसको इसके याह्या खान को ये प्रेशर डालता रहा कि मुझे जल्द से जल्द हैंड ओवर करो हुकूमत। मतलब ये कि बल्कि एक जनरल ने ये कहा था याह्या खान को कि अगर आपने इसे 1-2 दिन में हुकूमत नहीं बनवाई तो ये आप पागल हो जाएगा, ही इज़ अ मैड नाउ अगेंस्ट दी, यानी अपनी हुकूमत बनाने के लिए ये पागल हो चुका था। यहाँ तक हुआ कि जनाब इसने उसको याह्या खान को ब्लडी फूल तक कहा कि तुम ये सब ज्यादती कर रहा है, तुम ये गलत कर रहे और इमीडिएटली मुझे टेक ओवर करो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप की। गलत ये कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की 1971 में टेक ओवर कर लिया, लेकिन ये कि ढाका में मुजीबुर रहमान की जो थी वो 160 वोट्स उनको मिले थे और 80 वोट्स जो थे इनको मिले थे, तो वो डबल ऑफ दी से। लेकिन ये कि उन्होंने ये भुट्टो ने हरकत ये की, ढाका फॉल कराने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि उसने मुजीबुर रहमान ने इनको इनवाइट किया कि आप आइए और आकर के संभालिए, आइए हमारा वो जो अपनी बाकायदा वो अच्छी अपनी असम्बली वो आके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेजोरिटी हमारी है और आप उनकी मेजोरिटी नहीं है, लिहाजा ये कि आपको हम यहाँ इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ आकर के हमारे उसमें ज्वाइन कीजिए। मतलब उस वक्त तक कोई किसी किस्म का उनके जहन में ये बात नहीं थी। मुजीबुर रहमान ने जब इनको इनवाइट किया तो इन्होंने कहा कि आप उधर हम इधर, मतलब ये कि इन्होंने इब्तदा की कर दी कि मुल्क के टुकड़े करने के लिए इक़्तिदार की खातिर, उस लालच की खातिर इन्होंने पाकिस्तान को दो लत कर दिया। और पाकिस्तान जो है पहले ही हमें आधा मिला हुआ था और उसको भी आपने जो है 1/4 कर दिया। पाकिस्तान की मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद फिर ये इन्होंने सिलसिला जो हुआ, यहाँ जो हुकूमत इन्होंने बनाई और वो जो सोशलिज्म का नारा लगा के आए थे, बाद में फिर इन्होंने तबाही, मुल्क की जो तबाही हुई है, भुट्टो वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ पाकिस्तान, यू नो, जो इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है। चूँकि सोशलिज्म का नारा लगाने के बाद में रोटी कपड़ा मकान का नारा जो लगाया था, और वो जो लगाया था जिसमें इन्होंने अपने बड़े बड़े अच्छे किस्म के लोग थे, इनके साथ में एक कराची का एक बहुत बड़ा था वो अपना बड़ा आला किस्म का, उसने इनके वो साथ था इनके, और वहाँ से डॉक्टर लाहौर से डॉक्टर कुरैशी थे वो, जो अपने नस्पाक के वो थे डॉक्टर, अब लाहौर से डॉक्टर वो थे अपने, नाम जहन से निकल रहा है मेरा, पता नहीं अभी अभी तक तो मुझे याद था। खैर, उसके अलावा ये कि डॉक्टर सॉरी नस्पाक के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और उन्होंने बनाया भी था नस्पाक, बहुत आला किस्म का हाईली एजुकेटेड और वेरी लर्नेड पर्सन। ऐसे महराज खालिद थे जो अपने भिंडी से थे, और महराज खालिद भी बड़े काबिल आदमी थे और सोशलिज्म की बात करते थे। ऐसे ही इन्होंने शेर पाव को वहाँ से पेशावर से लिया था, तो शेर पाव भी इनके साथ आ गए थे, वो पख्तून थे। गरज ये कि इनके पास बहुत अच्छी किस्म की एक जोड़ी बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने सबको कुछ अरसे के बाद में इनको सबको उन्होंने जब डिमांड किया कि आप अब ये अपना काम इसी बेसिस पे करें जो सोशलिज्म का नारा हम लगा के आए हैं, आवाम के लिए हम ये करके आए हैं, तो सोशलिज्म में ये है कि हालात आदमी के बेहतर हो सकते थे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। हुआ ये कि जनाब जब ये आगे बढ़े तो उन्होंने इसको बंद कर दिया और इनको हटा दिया, निकाल दिया, और इनको नौकरी, इन्होंने मिनिस्टर बना के रखा था इनको, इनकी मिनिस्ट्री इनसे छीन ली गई। और कराची का जो महराज मोहम्मद खान थे वो बहुत काबिल आदमी था, उसको भी जनाब वो शरीफ आदमी थे, कोई करप्शन किसी किस्म के इनके जहन में नहीं था, कोई किसी किस्म की गलत सोच नहीं थी, आला सोच रखने वाले ये लोग थे और जो इनका साथ दे रहे थे। वो बाकायदा ये महराज मोहम्मद खान और महराज खालिद और ये सारे लोग और डॉक्टर मुबशर जो थे, सारे जितने भी थे, ये बड़े ईमानदार, दयानतदार और बड़े आला किस्म के लोग थे।
اور بڑا برین رکھنے والے تھے. غرض یہ کہ ان کے ساتھ میں بھٹو نے دھوکہ کیا اور ان کو باقاعدہ یہ منسٹر بنایا ہوا تھا. منسٹری سے نکال کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. ان کے ناخون کھچوائے گئے، ان کے سزائیں دی گئی سخت قسم کی، اور اس کے بعد میں پھر یہ ان کو. غرض یہ بتا رہا ہوں میں کہ یہ اس طرح کا شخص تھا جس نے بےغیرتی کی انتہا کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں پھر یہ سوشلزم کا نعرہ، روٹی مکان، اس کا بعد میں پاکستان پورا کر دیا تھا، نیشنلائز کر دیا. تمام ایجوکیشن تک اس نے وہ کر دی، تمام بینکس جناب نیشنلائز کر دیے. انڈسٹریز ساری لگی ہوئی تھی، بہت بڑی انڈسٹریز لوگوں نے لگائی تھی، اور پاکستان ہب بن گیا تھا بزنس کا، اور بڑی ٹریڈ تھی، بڑا بزنس تھا. اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس طرح کیا کہ سب نیشنلائز کر لیا، تمام بینکس نیشنلائز کر لیے، انڈسٹریز نیشنلائز کر لی. خاص طور سے ایجوکیشن جو اگر نیشنلائز ہو جاتی ہے تو جو آدمی تعلیم اگر نہیں حاصل کر پاتا ہے تو وہ پھر پاکستان تباہ ہونے کا بیسک ریزن یہی تھا کہ آپ کے یہاں اعلیٰ قسم کی تعلیم ہوئی، اعلیٰ قسم کے سائنسدان، اعلیٰ قسم کے ہاسپٹل بن چکے تھے. ساری چیزیں وہ سب نیشنلائز کر دی، اور تباہی وہاں سے شروع ہو چکی تھی. اور انہوں نے لا کر کے سندھ سے، تعصب کی یہ حالت تھی کہ سندھ سے نکال کے لائے، لا کر کے انہوں نے جناب وہ یہ سلسلہ شروع کر دیا. اور اس طرح سے انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اور پاکستان کی جو حالت جو خراب ہوئی ہے، اس کے بعد میں پی کا نام ہی رہ گیا تھا. روٹی کپڑا مکان کے، روٹی کے بدلے انہوں نے بھوکا مارا، اور کپڑے کے بدلے انہوں نے کفن دیا، اور مکان کے بدلے انہوں نے ان کو قبر دی. یہ ان کا سلسلہ تھا، یہ ان کا جواب تھا. یہ جو روٹی کپڑا مکان ہے، اس طرح سے کیونکہ جس نے بھی بولا اس کے خلاف وہ سازش کی، ہر اس کو سازش میں اندر کر دیتے تھے. غرض یہ ہے کہ اس طرح کا انسان تھا. یہ اس کا، یہ میں ابھی آزاد ہوں کہ یہ پیدائشی غدار تھا. یہ اپنے ذیشان اپنا وہ تھا اپنا میں آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ آدمی بھی جو ہے یہ ناجائز کی اولاد تھا. اور یہ باقاعدہ اس نے، اس کی جو ماں جو تھی وہ طوائف تھی، بامبے سے وہ آتی، اور اس کا باپ جو تھا وہ وہ تھا ایک دیوان تھا اپنے اس کا، جو وہاں کا ایک کنٹری تھا، اس کا دیوان تھا، اس دیوان کا یہ وہ تھا. تو یہ اپنا اس نے باقاعدہ، شاہ نواز نام تھا اس کا، شاہ نواز بھٹو. اس نے اس کو پھر بعد میں پالا اور تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا. لیکن یہ اس کی ناجائز اولاد تھا. طوائف کی وہاں وہ تھی، بامبے سے آئی تھی اس کے پاس میں، اور اس کی کیپ تھی. غرض یہ کہ یہ یہاں اس کا حرامی پن جو تھا وہ دنیا نے دیکھا، پھر تماشا سب. اور اس کے بعد سے پاکستان کی تباہی، بربادی اور سلسلہ چل رہا ہے. وہ پی کا جو تھا وہ سارا. لیکن میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو حشر ہوا ہے نواز شریف، سوری یہ جو اپنا تھا بھٹو کی ساری نسلیں تباہ ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا 40 لاکھ تو آدمی مارا گیا تھا. اس کے علاوہ جو وہاں پھنس گیا تھا وہ ان میں 8 لاکھ آدمی وہ تھا جو بیچارے در بدر ہو گئے تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی تھی. اور وہ پاکستان کے انہوں نے قید کر کے رکھا ان کو ڈھاکہ میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو نہ آ سکتے تھے نہ جا سکتے تھے، اور وہ وہاں قید و بند میں مبتلا تھے. اس طرح اور بہت سارے لوگ جو ہے قتل ہوئے، اور 40 لاکھ کے لگ بھگ قتل ہوئے. 90,000 ہمارے فوجی جو تھے وہ ان کی قید میں چلے گئے. اور وہ نیازی جو تھا وہاں کا جنرل تھا، جو جنرل کے ساتھ بھی ہوا، اس کے تمام وہ بند کو انہوں نے پلٹن اور میدان میں وہاں کے جنرل نے باقاعدہ ان کے کھینچ کے وہ نکالے ہیں، اور بلے نکالے ہیں، اور نکال کر کے ان کو شرمندہ بھی کیا اور ذلیل کیا. یہ اس کی کہانی ہے، اور یہی سلسلہ چلا. اس کے بعد پھر یہ ڈھاکہ کے عوام جو وہاں مسلمان جو یہاں کے وہ تھے، یا یہ کہ ادھر سے آئے ہوئے تھے جو اپنے یو پی کے اور پنجاب کے اور دوسرے علاقوں سے، وہ سارے وہاں سے ادھر سے آئے تھے. وہ سارے وہاں سے یہاں آنا چاہتے تھے، کیونکہ سارا ان کا سسٹم یہاں سے کنیکٹ ہوتا تھا. وہ بڑی مشکلوں سے یہاں آئے ہیں، اور آنے کے بعد پھر انہوں نے
अपना मामला यहाँ संभाले, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग वहाँ फंसे रहे और बड़े अजाब में रहे, तकलीफों में रहे। ये सिलसिला ये रहा है, और इसका जिम्मेदार जो था ये भुट्टो था। भुट्टो ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर डाला, और इसके बाद भी पाकिस्तान में तबाही चलती रही। वो सारी सब हमने देखी, आप लोगों ने भी देखा। आपको शायद ये बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन ये तबाही करने वाले हम सब हो। अभी मैं आपको दूसरा इसका व्लॉग बताऊंगा कि जो हालात बाद में हुए, वो भी हालात सब आप देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्या हालात हुए हैं, किस तरह तबाही हुई है, किस तरह बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।